بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے اور اللہ اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کا احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی، جو قلب میں یاد خدا بسائے گا اور روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھلاتا ہے جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معانوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں، مفہوم مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور بے کثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوب صورت منظر دیکھیں تو بے اختیار لب پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ ذکر لسانی میں شامل ہیں کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ صورت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
کہ قیامت کے دن اللہ جل و شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے اور ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے، ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد دلائی اگر میں کسی گھڑی اپنے رب کو بھولا ہوں۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں فرحت سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون اور لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کے ذکر کریں گے قرب الہی اتنی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوریں ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب و روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کو جو الٹ پھیر رہا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دی اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا اگر تم
اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے کہ اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے یا کمزور ہے۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو نہیں بھولتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ ان کو بھول گئے ہیں؟ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہیں ان کو لوگ بھولے نہیں، اللہ جل شانہ ان کو یاد رکھواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر اللہ ہے یہ خیر کا خزانہ ہے اور ہر طرح کے خیر کا خزانہ ہے، اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو۔ یہ جنت کے درخت ہیں، ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، اب جن کے مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ شاکر ہے، اللہ پاک نے اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے، تو بیٹھتے ہی اس نے کما لیا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ، وہی پانی پینا اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئیں، اس کے لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ ہر حال میں مسلمانوں کی جیت ہی جیت ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں۔ اپنے گناہ معاف کروانے میں تو استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا ہے تو درود شریف پڑھیں، اللہ جل شانہ کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کرانا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں آپ کما سکتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر بھی تو کیجئے۔ قدر کرنے سے کام بنتا ہے۔ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ جو باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں یہ معلومات کی حد تک ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلی بھی سنی ہوں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وقت پر ذکر کیوں یاد نہیں رہتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ ناشکری کے کلمات کیوں نکلتے ہیں؟ موقع پر انسان سے لا یعنی گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ وقت پر انسان کو ذکر کیوں یاد نہیں آتا؟ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دل بیمار ہے۔
بیمار دل میں خدا کہاں آتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو ایک اور محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے، اس پر دوام آ جائے اور اس کے اندر ایک اخلاص آ جائے اور پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کی تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ناظرین، ہم سب کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے دل میں وہ سکون آتا ہے جو دنیا کے کسی چیز میں نہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس بندے کو اللہ اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے آتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بے شمار اور بے پناہ فوائد ہیں اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے؟ جسے اللہ سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سے سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے وہ بندے پسند کرتا ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایسا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی خاص محبت میں گم کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اللہ اپنے بندوں کی حالت سے اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب بندے اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، اور جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے اپنی محبت میں غرق کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے ہیں اور اس کے ہر عمل میں برکت ڈالتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو اللہ اپنے پیارے بندے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الذی عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا پاک ہے۔ اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پڑھی تھی۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں اور وہ بندہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو
المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الذی عما یشرکون۔ یہ تصویر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں اور آپ کی زندگی میں سکون آئے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس تسبیح کا ورد کریں، جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں، جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتی ہیں۔ پھر اس کو پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تو آپ سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔